ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین المسجد الحرام۔ اور لوگوں، جو شخص احرام باندھ لے اور میرے گھر میں حاضری کی نیت سے اپنے گھر سے نکل آئے چلے، خبردار اسے نہ تنگ کرنا، اسے نہ چھیڑنا، اس لیے کہ وہ میری نظر میں آ گیا ہے، میں نے اس پہ بہرحال مہربانی کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اپنی دنیا سنوارے، معیشت سنوارے، ہم سے دعا مانگے، ہم اس کے رزق میں اضافہ کر دیں، ورضوانا، اور وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آخرت میں ہماری خوشی چاہتا ہے، ہم یہ دونوں چیزیں دنیا کی وسعت اور آخرت کی مغفرت سے دے دیں گے۔ خبردار جو احرام پہن لے اسے کچھ نہ کہنا، وہ حاجی، وہ آدمی جس نے لبیک پڑھ لیا ہے، وہ میرا خاص بندہ ہو گیا ہے اور وہ میرے گھر آئے گا، میں اس اپنے مہمان کا خود بھی احترام کروں گا، تم بھی کرنا۔ اس لیے جو لوگ احرام باندھ لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے لبیک کہہ دیتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ ان پہ ہاتھ ڈالنا اپنے آپ کو خدا کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کا قہر آخری بار جو نازل ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے عذاب بھیجنا چھوڑ دیا، پتھر برسے، ہوائیں چلیں، یہ جتنے عذاب تھے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، صالح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، لوط علیہ السلام تھے، اس وقت تک اللہ نے اجازت ہی نہیں دی تھی کہ انسان انسانوں کا محاسبہ کرے، انسان انسانوں سے ٹکرائیں۔ اس وقت انسانیت اتنی میچور ہوئی ہی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو اللہ نے ان پہ وحی نازل کی کہ اب چونکہ انسان اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ نفع اور نقصان کو سمجھے، ہتھیار ایجاد کر لے اور بنا لے، لہٰذا آئندہ ہمارا عذاب نہیں آئے گا۔ اب قصہ زمین برسر زمین، تم جانو تمہارے کام، لڑو، جو غالب آ جائے اور جو مغلوب ہو جائے۔ اب جہاد کرو، تم اپنے نظریے کے مطابق کرو، اپنے نظریے کے مطابق۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور دیکھو اگر اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر غالب نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو یہ جتنے یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں لوگ سب گرا دیتے، جہاں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو گرا دیتے، والمساجد، مسجدیں برباد ہو جاتی۔ لوگوں اب ہم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہم اجازت دیتے ہیں تم ان ظالموں کے خلاف لڑو، اس لیے کہ تم پہ بہت ظلم کیا گیا ہے۔ یہ ساری آیات، اس کے بعد خدا کا عذاب نہیں آیا، خدا نے کہا خود لڑو اور خود ثابت کرو۔ لیحق الحق کا، زندگی کا استحقاق ثابت کرنا کہ تم کائنات میں اپنے قومی وجود کو برقرار رکھ سکتے ہو، تم اس کا جواز پیش کرو۔ وَيُبْطِلِ الْبَاطِلَ، اور ہم نے چاہا کہ ہم تمہارے درمیان یہ جنگیں رکھیں تاکہ جس نے باطل نظریات پھیلانے ہیں اس کو مٹایا جائے، تم اور وہ سب برابر ہو گئے، اب ہمارا عذاب نہیں آئے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کبھی خدا کا عذاب نہیں آیا، اور اس عذاب کی نوعیت بدل گئی۔ یہ غور کرنا چاہیے، یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔